نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور دوسرا عشرہ وہ بیت رہا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ وہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، آگ سے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ انتہائی قیمتی لمحات ہیں یہ، بگڑا مقدر بنانے کے دن ہیں، یہ ضائع کرنے والے اوقات نہیں ہیں، یہ لمحات غفلت والے لمحات نہیں ہیں، یہ بگڑا مقدر بنانے کے دن ہیں، یہ ذرے کو اختر بنانے کے دن ہیں، یہ قطرے کو گوہر بنانے کے دن ہیں، یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کے دن ہیں۔ دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مغفرت پر گفتگو کریں گے۔ مغفرت ہوتی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب
کے ذریعے اپنے محبوب کی امتیوں کو پیغام بھیجا، محبوب میں تیری امت کو ماہ رمضان دے رہا ہوں، انہیں کہو ماہ رمضان کے روزے رکھیں، ماہ رمضان کا ادب و احترام کریں، پھر میں اس ماہ کے اندر انہیں رحمت بھی دوں گا، بخشش بھی دوں گا، جہنم سے آزادی بھی دوں گا اور جنت کا پروانہ بھی دوں گا۔ انہیں سب کچھ عطا کروں گا، انہیں کہو فکر نہ کریں، ڈرے نہ، بس میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، تو پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کہتے ہیں گناہ کو، نافرمانی کو، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی بڑھ کے اس کی مغفرت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اللہ رب العزت جہاں وہ بے نیاز ہے، جہاں اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہاں ہمارا رب وہ بندہ نواز بھی ہے، وہ بندہ نواز بھی ہے۔ جہاں ہمارا رب جبار و قہار ہے، وہاں ہمارا رب غفار و ستار بھی ہے۔ غفار کہتے ہیں بخشن ہار کو، اور ستار کہتے ہیں کہ جو عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العزت کی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ انا عند ظن عبدی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اسی گمان کے مطابق ہوں۔ تو ہمارا رب غفار بھی ہے اور ستار بھی ہے، وہ بخشن ہار بھی ہے اور عیبوں پر، گناہوں پر پردے بھی ڈالنے والا ہے۔ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار، دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ انسان خلوص قلب کے ساتھ مصمم عزم کے ساتھ جب ترک گناہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس ارادے کا نام توبہ ہے۔ اس ارادے کا نام، جب انسان آنکھوں میں آنسو لے کر، دل میں ندامت لے کر شرمندگی لے کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس رجوع کا نام توبہ ہے۔ اس رجوع کا نام توبہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ اخلاص کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ گزشتہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لے اور ان کو ترک کرنے کا ارادہ کر لے، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور پھر جو گزشتہ زندگی کے اندر انسان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں،
انسان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، انسان سے غفلتیں سرزد ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی معافی طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اس کو آئندہ زندگی کے اندر گناہ نہ کرنا، یہ عہد کرنا کہ میں آئندہ زندگی کے اندر گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور جو پچھلی زندگی کے اندر، گزشتہ زندگی کے اندر انسان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ دونوں کے اندر فرق معلوم ہو گیا آپ کو؟ استغفار، اس کا مادہ غفارہ، باب استفعال، باب استفعال کا خاصہ ہے طلب کرنا، مانگنا۔ تو گویا جب انسان استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت سے اس کی بخشش کو طلب کرتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر میری بخشش فرما دے، مجھے جنت عطا کر دے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور غفارہ کا معنی ہے معافی طلب کرنا۔ اللہ رب العزت کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر جو اس الفاظ اور جو اسماء بیان ہوئے ہیں، غافر الذنب، یہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، غافر الذنب، غافرن۔ دوسرا اسم اللہ رب العزت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے۔ تیسرا لفظ جو اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے غفار۔ یہ تینوں کا مادہ غفارہ ہے، غفار ہو، غفور ہو یا غافر ہو، تینوں کا معنی بخشنہار ہے۔ غفار اور غفور یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ اور غافر الذنب کا معنی ہے، یہ فاعل کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ بخشنے والا ہے۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کی ذات سے، اس کی ہستی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے۔ اب اس کے بندوں میں استغفار کرنے والوں کی تین کیٹیگریز ہیں، تین حیثیتیں ہیں، تین طرح کے بندے ہیں جو اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ ایک ہے عام گنہگاروں کا، عام مومنوں کا، عام مسلمانوں کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ جیسے ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ ایک ہے عام گنہگاروں کا اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنا۔ ایک ہے اولیاء اللہ کا، نیک بندوں کا، صالحین کا، مقربین کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ پہلا عام لوگوں کا، عام ایمان والوں کا اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرنا، معافی طلب کرنا۔ اور ایک ہے اولیاء اللہ کا، نیک پاک لوگوں کا استغفار کرنا، صالحین کا، مقربین کا استغفار کرنا۔ اور ایک ہے انبیاء کا، رسولوں کا، اور امام الانبیاء کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اللہ کی بارگاہ سے استغفار طلب کرنا۔ تینوں کا استغفار جدا جدا ہے، ایک جیسا نہیں۔
تینوں کا استغفار، اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرنا تینوں کا جدا جدا ہے۔ جب تینوں انسانوں کا، تینوں عباد کا، تینوں عبدوں کا، تینوں مخلوقوں کا استغفار برابر نہیں، جب تینوں کا استغفار برابر نہیں تو پھر تینوں کی زندگیاں بھی برابر نہیں۔ عام شخص کا، عام گنہگار کا اللہ کی بارگاہ سے استغفار طلب کرنا، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حکم عدولی کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے احکام کو چھوڑتا ہے، تو ان احکام کے چھوڑنے پر، حکم عدولی پر، گناہوں پر وہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے۔ تو عام انسان کا استغفار وہ گناہوں پر معافی طلب کرنا ہے، وہ معافی طلب کرنا ہے۔ ایک ہے نیک لوگوں کا، صالحین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، مقربین کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی وہ اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب نہیں کرتے، کیونکہ اگر گناہ ہوں تو وہ نیک ہی نہ ہوں، اللہ کے مقرب ہی نہ ہوں، اللہ کی ولایت کا درجہ ہی نہ رکھتے ہوں۔ تو اب وہ اللہ کی بارگاہ سے جو استغفار طلب کرتے ہیں تو ان کے دل پر جب بتقاضۂ بشریت کبھی غفلت کا پردہ آتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں تو ان کا استغفار اس غفلت پر ہوتا ہے، ان کا استغفار اس غفلت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ مقربین کا درجہ ہے، عام لوگوں کا درجہ نہیں۔ ہم تو ہر وقت غافل رہتے ہیں اللہ سے نا، ہر وقت اللہ سے ہم غافل رہتے ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، نیک پارسا لوگ ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہیں ہوتے، لیکن بشری تقاضا ہے، وہ بشریت کا مجسمہ ہے، کسی وقت ان کے قلب پر ایک پردہ حائل ہوتا ہے، لیغان علی قلبی، ایک پردہ بشریت کا حائل ہوتا ہے، اس پردے کی وجہ سے ان پر غفلت آتی ہے، تو اس غفلت پر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت ابو العباس مرسی اسکندریہ کے اندر، مصر کے اندر ان دونوں کے آمنے سامنے مزار ہیں۔ حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہستی ہیں؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں رہتے ہیں، ہر وقت نبی پاک کی حضوری میں رہتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی زندگی کے ایک لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو جدا دیکھوں تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ وہ حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو العباس مرسی، اور ان کی حضوری کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا قرب کیا ہے، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبیو آپ نے پڑھا، اور جب انسان پڑھتا ہے اس کے بعد آگے چلا جاتا ہے، آگے پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے سلام کے بعد، پھر دعا کرتا ہے، تو ساتھ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا آپ کے، تو آپ السلام علیکہ ایہا النبیو کہا، آگے نہیں بڑھے، پھر دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، چوتھی بار کہا، پانچویں بار کہا، چھٹی بار کہا، حتیٰ کہ 500 مرتبہ السلام علیکہ ایہا النبیو، السلام علیکہ ایہا النبیو، السلام علیکہ ایہا النبیو، السلام علیکہ ایہا النبیو، اے نبی سلام علیکم، اے نبی سلام علیکہ، اے نبی سلام علیکہ،
500 بار کہا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو ساتھ والے شخص نے کہا آپ نماز پڑھے عجیب آدمی ہو، 500 بار کہا ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک بار کہہ کے آگے چلے جاتے، آپ نے فرمایا بات کچھ یوں ہے کہ پہلے میں جب بھی نماز پڑھتا تھا اتحیات بیٹھتا تھا، اتحیات کے اندر جب میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا تھا تو فوراً مجھے حضور کی بارگاہ سے جواب آتا تھا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام کا جواب آتا تھا۔ اور آج ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میں نے ایک بار کہا جواب نہ آیا، 2 بار کہا جواب نہ آیا، 5 بار کہا جواب نہ آیا، 100 بار کہا جواب نہ آیا، اور میں بھی اس وقت تک پڑھتا رہا جب تک میرے آقا نے مجھے جواب نہ دیا۔ یہ وہ مقربین ہیں، ان کا استغفار کرنا ہمارے جیسا استغفار نہیں ہے، جو ہر وقت حضوری میں رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے محبوب کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ بھلا ان کا استغفار اور ہم جیسے گنہگاروں کا استغفار برابر ہے؟ نہ، برابر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حضور میں رہتے ہیں، جب کبھی بشریت تقاضوں کے مطابق، دنیا کی ہوا و ہوس کے مطابق، اور کسی کا ذل اور پردہ پڑنے کی وجہ سے، کسی گنہگار کا ان پر سایہ پڑنے کی وجہ سے اگر ان پر غفلت آتی ہے، دیکھیں نا، آپ یہ سوچیں گے کہ کسی گنہگار کا سایہ ان پر پڑنے کی وجہ سے ان پر غفلت آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو کیا جو نفیس مزاج رکھنے والا ہے، جو طیب اور طاہر مزاج رکھنے والا ہے، اس کے مزاج کے اندر خرابی نہیں ہوگی؟ اس کا مزاج خراب نہیں ہوگا؟ اس کا وہ معاملہ مقدر نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ دوسرے کی وجہ سے اس کے نظام کے اندر، اس کی لطافت کے اندر، اس کی پاکیزگی کے اندر فرق آ رہا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جب کچھ لوگ ایسے ان کی مجلس میں آتے ہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر معاملات اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب کسی سے بدبو آ رہی ہو تو جو دوسرا شخص ہے جس نے خوشبو لگائی ہو اسے بھی بدبو پہنچتی ہے۔ تو عام لوگوں کا استغفار اور نیک لوگوں کا استغفار برابر نہیں ہے۔ اب تیسرا درجہ ہے وہ انبیاء کا استغفار، انبیاء کا استغفار کرنا، نبی پاک امام الانبیاء کا استغفار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انی لاستغفر اللہ ربی فی کل یوم 70 مرہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں ہر روز فی کل یوم 70 مرہ، ہر روز اپنے رب سے 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، عام لوگوں کا استغفار، نیک لوگوں کا استغفار، اور جن کے عمل سے نیکی بنتی ہے، جن کے عمل سے نیکی بنتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جو کرے وہ نیکی ہے، مصطفیٰ جو کر دے وہ نیکی ہے، اور جس سے مصطفیٰ منع کر دے وہ گناہ ہے۔ گناہ اور نیکی کا تصور کیا ہے؟ جس سے نبی پاک نے منع کر دیا وہ گناہ ہے، اور جو عمل نبی پاک نے کر دیا وہ نیکی ہے۔ جن کا عمل نیکی بنتا ہے، جن کا کرنا نیکی بن جاتا ہے، وہ کتنے نیک اور طیب اور پارسا ہوں گے، کتنے پاکیزہ ہوں گے۔ اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کعبہ اتنا پاک نہیں جتنا ہمارے نبی پاک کی ذات پاک ہے۔ کعبہ اتنا پاک نہیں، کعبہ پاک ہے، کعبہ پاک ہے، اس کی پاکیزگی کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن کعبہ اتنا پاک نہیں جتنا ہمارا آقا مولا پاک ہیں، جتنے ہمارے نبی پاک پاک ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے
کہ ایک وقت تھا کہ 360 بت جو نجس ہیں، جس قرآن نے جنہیں نجس کہا ہے، وہ کعبے کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی پاک کے قلب کے اندر، نبی پاک کے کعبہ دل کے اندر سوائے خدا کے کسی اور کی جگہ ہو۔ ایک وقت تھا کعبے کے اندر 360 بت تھے، 360 بت تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے لے کر ابد تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، نبی پاک کی زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ کے قلب اطہر کے اندر، کعبہ دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور ٹھہرا ہو۔ ایسی پاک ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دن میں آپ فرماتے ہیں 70 بار میں استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ عام حدیث پڑھنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے کہتے ہیں دیکھو وہ بھی استغفار کرتے ہیں، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، برابر ہیں۔ لیکن جب تک نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے نور علم نہ لیا جائے، نور نبوت نہ لیا جائے، فیض نبوت نہ لیا جائے، تب تک حدیث سمجھ نہیں آتی، تب تک حدیث سمجھ نہیں آتی۔ جب تک نور علم اور نور نبوت سے فیض نہ لیا جائے۔ نبی پاک کا استغفار کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں کسر شان ہے، برابری ہے، عام لوگوں کی طرح ہیں۔ نہ، یہ نبی پاک کی شان ہے کہ آپ استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا استغفار کرنا یہ گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اور نبی پاک استغفار کرتے ہیں تو یہ آپ کی شان بڑھتی ہے، آپ کی شان مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ انبیاء جو استغفار طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ کیا ہے کہ ایک مقام سے نبی جب دوسرے مقام پر جاتا ہے، پہلے مقام سے اوپر والے مقام پر جب نبی جاتا ہے تو وہ پہلا جو مقام ہے نا، جو پہلی بلندی ہے، اس سے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار طلب کرتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے اور ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ انسان چھت کے اوپر جاتا ہے سیڑھی کے زینوں کے ذریعے، سیڑھی کے ذریعے، اس کے سٹیپس ہیں، اس کے زینے ہیں، اس کے پائیدان ہیں سیڑھی کے۔ تو اب انسان پہلا قدم رکھتا ہے، پہلا سیڑھی کے اس جو سٹیپ ہوتا ہے اس پر پہلا قدم رکھتا ہے۔ اب پہلا قدم جو ہے وہ زمین سے اوپر ہے، اونچا ہے، وہ زمین سے اونچا ہے۔ اب زمین اور پہلا سٹیپ برابر نہیں۔ اگر کوئی زمین پر کھڑا ہو کر کہے کہ میں وہ پہلے سٹیپ والے کے برابر ہوں تو اس کی غلطی ہے، وہ نیچے ہے، اور وہ پہلے سٹیپ پر قدم رکھنے والا اس سے اوپر والا درجہ رکھتا ہے۔ تو اب جب دوسرے سٹیپ پر قدم رکھتا ہے تو پہلا درجہ جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور دوسرے درجے پر پاؤں رکھتا ہے۔ تو اب دوسرا درجہ پانے کے بعد پہلا درجہ وہ اس کے لیے نیچے والا مقام ہے۔ جب تیسرے سٹیپ پر قدم رکھتا ہے تو پھر پہلے دونوں جو سٹیپس ہیں وہ اس کے لیے نچلا درجہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ کس چیز سے استغفار کرتا ہوں؟ ہر پہلے درجے سے جب مجھے اوپر والا درجہ ملتا ہے، ہر نیچے والے درجے سے جب مجھے بلند درجہ ملتا ہے، تو جو نیچے والا درجہ ہے اس سے استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اوپر والا درجہ دیا ہے، اور نیچے والا درجہ جو کم درجہ تھا اس سے میں استغفار کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ کم از کم ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 درجے، کم از کم ہر روز نبی پاک کے 70 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور کیا اب نبی پاک نے استغفار چھوڑ دیا ہے؟ اب چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اب بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
آج بھی نبی پاک قبر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، تو کیا مطلب قیامت تک ہمارے نبی کا درجہ بڑھتا رہے گا، درجہ بڑھتا رہے گا۔ تو نبی پاک کا استغفار کرنا ان کی بلندی یہ درجات ہے، ان کی بلندی یہ درجات ہے۔ قیامت تک نبی پاک استغفار کرتے رہیں گے، ان کے درجے مقامات بلند ہوتے رہیں گے۔ 1400 سال سے وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ تو عام لوگوں کا استغفار، پھر نیک لوگوں کا استغفار، اور پھر امام الانبیاء کا استغفار، یہ برابر نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں برابر ہے، ان کو اپنے عقل کا علاج کرنا چاہیے، برابر نہیں ہے۔ نبی پاک اگر استغفار کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہمیں معافی مل رہی ہے، وہاں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو تین حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے، اور عام بندہ یہ تقسیم کر بھی نہیں سکتا۔ عام مولوی جو ہے نا، جو نبی پاک کو اپنے جیسا کہتا ہے، یہ تقسیم کر بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ تقسیم وہ کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حضوری حاصل ہو۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ داتا علی اجویری ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، امام ربانی ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، مجدد الفسانی ہیں، یا بابا فرید ہیں، یا خواجہ سعید ہیں۔ یہ جو بیان ہوا ہے وہ استغفار کا آپ کے سامنے، وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ استغفار کا غفارہ کا معنی ہے چھپانا، ڈھانک دینا۔ ڈھانک دینا، ہم برتن ڈھانکتے ہیں نا، ایک دیگچی ہے، پتیلا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ہم ڈھانک دیتے ہیں۔ ٹرے ہے، اس کے اوپر چادر ڈال کے، دسترخوان ڈال کے اس کو ڈھانک دیتے ہیں۔ لڈ ڈال کے اوپر، ڈھکنا ڈال کے دیگچی کے اوپر اس کو ہم چھپا دیتے ہیں، ڈھانک دیتے ہیں۔ تو غفارہ کا معنی ہے ڈھانک دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ غافر الذنب ہے، غفار ہے، وہ غفور ہے۔ تو وہ اللہ غفور ہے، کیا معنی ہے؟ کہ وہ اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ ستار کا بھی یہی معنی ہے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم بندوں کی عادت کیا ہے؟ ہماری عادت ہے اپنے بھائیوں کے گناہوں کو اچھالتے ہیں، اپنے بھائیوں کے گناہوں کو، ان کے عیبوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی خامیوں کو چھپاتے نہیں، بلکہ نہ بھی عیب ہو، نہ بھی غلطی ہو، اپنی طرف سے بنا کے، اپنی طرف سے بنا کے، اپنا اندیا قائم کر کے، تخمینہ لگا کے، تو ہم اس کے عیبوں کو اچھالتے ہیں۔ یہ شیطان کی صفت ہے، یہ صفت شیطان کی صفت ہے۔ اور رحمان کی صفت کیا ہے؟ رحمان کی صفت، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو اچھالتا نہیں، اپنے بندوں کے عیبوں کو اچھالتا نہیں۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس پر حدیث پاک پیش کرتا ہوں ایک۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دو فرشتے کیا کہتے ہیں انہیں؟ کرامن کاتبین۔ دو فرشتے اللہ رب العزت نے دونوں کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک، بولو نا یار، برائی لکھنے والا۔ اور ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا فرشتہ مصروف ہے اور کون سا ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے جو نیکی لکھنے والا ہے نا وہ مصروف ہے، باقی دوسرا جو ہے نا وہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے، دونوں فرشتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا
تو وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے والا ہے نا، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق رجسٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ گناہ لکھنے لگتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پر دن کے فلاں حصے میں، رات کے فلاں حصے میں فلاں شخص کے ساتھ فلاں گناہ کیا ہے، یہ وہ لکھتا ہے وہ فرشتہ۔ اور اس کے گناہ لکھنے پر جو دوسرا فرشتہ ہے وہ گواہ ہوتا ہے، دوسرا فرشتہ گواہ بنتا ہے، اور دوسرا جو نیکی والا فرشتہ ہے اس کے حکم کے مطابق یہ گناہ لکھتا ہے۔ اگر نیکی والا فرشتہ کہے کہ ٹھہر جا تو وہ ٹھہر جاتا ہے نیکی والا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب دو انسان سفر شروع کریں تو ان میں سے چاہیے کہ ایک امام بن جائے اور ایک ماموم بن جائے، ایک عامر بن جائے، ایک مامور بن جائے۔ یہ دونوں فرشتے جب سفر پہ چل رہے ہیں، زندگی کے سفر پر چل رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک کو امام بنا دیا ہے جو نیکی والا ہے، جو نیکی لکھنے والا ہے، اس کو امام بنا دیا، اس کو عامر بنا دیا، اور جو گناہ لکھنے والا ہے اس کو مامور بنا دیا ہے، اس کے تابع بنا دیا ہے۔ تو اب جو گنہگار ہے، جو گناہ لکھنے والا ہے، وہ نیک کے تابع ہوگا، اس کے تابع بنا دیا۔ اب جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو وہ فرشتہ گناہ لکھنے والا وہ گناہ لکھنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس فرشتے کو فرماتے ہیں ٹھہر جا، جلدی نہ کر، ٹھہر جا، ابھی میرے بندے نے گناہ کیا ہے، شاید تھوڑی دیر کے بعد وہ توبہ کر لے، دیکھ اسے ندامت آ جائے، اسے احساس آ جائے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، اور تو اس کا گناہ نہ لکھ، ٹھہر جا، اور اس کے گناہ کو قلم اور کاغذ سے چھپا کے رکھ۔ فرشتے کو اللہ کہتا ہے کیونکہ کاغذ پر جب لکھا جائے گا تو کاغذ بھی اب جان لے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، قلم سے لکھا جائے گا تو قلم بھی جان لے گا اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت غفار ہے، کیا مطلب؟ گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو اللہ رب العزت کاغذ اور قلم سے بھی اپنے بندے کے گناہوں کو چھپاتا ہے کہ میرے بندے کا گناہ کاغذ اور قلم پر ظاہر نہ ہو جائے۔ فرشتے کو کہتا ہے ٹھہر جا، شاید اگلے گھنٹے کے اندر جب آدھا دن گزر جاتا ہے وہ لکھنے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، دن گزار لینے دے، شاید رات کو وہ تنہائی میں بیٹھ کر رو لے، آنسو بہا لے، آہوزاری کر لے، گریہ زاری کر لے، مجھ سے معافی طلب کر لے۔ جب وہ دن بھی گزر جاتا ہے اور پھر رات بھی بیت جاتی ہے، اگلا دن آتا ہے وہ فرشتہ گناہ لکھنے، حدیث پاک ہے یہ، اگلا دن آتا ہے وہ فرشتہ گناہ لکھنے لگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، ابھی ایک تو دن گزرا ہے، ایک تو رات گزری ہے، شاید آج اسے فرصت مل جائے، احساس ہو جائے، آج وہ دن توبہ کر لے۔ جب وہ دن گزر جاتا ہے، رات آتی ہے، تو رات کو لکھنے لگتا ہے، اللہ منع، حتیٰ کہ 3 دن اور 3 راتیں انسان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں، وہ گناہ انسان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اللہ رب العزت فرشتے کو روک کے رکھتا ہے کہ میرے بندے کے گناہوں کو چھپا کے رکھ۔ جب 3 دن گزر جاتے ہیں، بدبخت توبہ نہیں کرتا، استغفار طلب نہیں کرتا، تو اب اللہ رب العزت فرشتے سے کہتا ہے اب اس کا گناہ وہاں لکھ دے، وہاں گناہ لکھ دے۔ اور جب وہ لکھ دیتا ہے نا، وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، اور رجسٹر کو ابھی بند نہیں کرتا، ابھی کھلا ہی ہوتا ہے، تو باقی کے فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ لکھا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے باقی فرشتے اس رجسٹر کی طرف بڑھتے ہیں، جو دوسرے فرشتے ہیں، عام فرشتے ہیں، تاکہ ہم جانیں کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان فرشتوں اور اس رجسٹر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، ایک
پردہ حائل کر دیتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتے پیچھے ہٹ جاؤ، تم کون ہوتے ہو کہ تم میرے بندے کے گناہوں کو دیکھو؟ میں جانوں، میرا بندہ جانے اور اس کا گناہ جانے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ان فرشتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، ان فرشتوں کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتے سے کہتا ہے، اس کرام الکاتبین سے کہتا ہے کہ تو اس کا رجسٹر بند کر دے، اب کوئی اس کا رجسٹر دیکھے نہ، اس کا گناہ رجسٹر کے اندر رہنے دے، میں جانوں، میرا بندہ جانے اور اس کی توبہ جانے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کے بعد جب گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی بھی وقت وہ بندہ گنہگار گناہ کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو رو کر، آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کا امتی ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، نادم ہے، پریشان ہے، پشیمان ہے، اور رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، یا اللہ تو اسے معافی طلب کر رہا ہے، تو اس سے بخشش طلب کر رہا ہے، یا اللہ تو اس کی بخشش کر دے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل، فرشتیو، تم سفارش کر رہے ہو کہ میرے محبوب کا گنہگار امتی رو کر مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، فرشتوں سنو، رب کا اعلان سنو، تم تو ابھی سفارش کر رہے ہو، اور میں اپنے بندے کے ساتھ کتنا غفور ہوں، کتنا غفار ہوں، کتنی بخشش کرنے والا ہوں، ابھی اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ باہر نہیں نکلا تھا، میں نے اس وقت ہی اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ اس کی بخشش ہے اللہ رب العزت کی۔ ابھی آنسو کا قطرہ اس کی آنکھوں سے باہر نہیں نکلا تھا، اس نے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں توبہ کی تھی، استغفار طلب کیا تھا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ کیسا بخشنہار ہے، یہ مغفرت کا اشرہ ہے نا، اس کی بخشش کا اشرہ ہے۔ کیسے بخشش کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد ندامت آتی ہے اس کے دل کے اندر، اور حدیث پاک ہے ندب توبۃ، یہ ندامت جو ہے نا انسان کے اندر، افسوس کرتا ہے، یار میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بھی توبہ ہے، آج کس میں توبہ ہے، ندامت کا آنا بھی، یہ بھی توبہ ہے۔ اور جب انسان اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت جب بندہ ندامت کرتا ہے نا گناہ پر، تو اس کی بخشش کیسے جوش مارتی ہے، تو وہ کہتا ہے اَیَعْلَمْ عَبْدِی اَنَّ لَهُ رَبًّا یُؤَاخِذُهُ، کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس پر مواخذہ کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا۔ جب یہ ندامت آئی ہے تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس پر پکڑ کرے گا، اس کا مواخذہ کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ بس اس کے دل کے اندر جو ندامت آئی ہے، اس ندامت کے سبب میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اس کی مغفرت ہے، اس کی بخشش ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ وہ تو بخشش لیے اعلان کر رہا ہے، رات کے آخری ہر رات کے آخری پہر میں وہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ ہم ہی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر کیسی بخشش ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کل قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ رب العزت ایک گنہگار شخص کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، یا دوسرے لفظوں میں وہ شخص بیٹھا ہوگا تو اللہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب اللہ کس طرح اس کے ساتھ بیٹھے گا؟
یہ اس طرح کس طرح اس طرح ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ بے مثال اور بے مثل ہے. وہ بس اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کے پاس بیٹھے گا جس طرح بھی وہ بیٹھے گا، اور اس بندے کے پاس بیٹھ کر اللہ رب العزت سرگوشی کرے گا، اس کے کان میں بات کرے گا. اتعلم ذنبا کذا اتعرف ذنبا کذا. اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا آپ نے اس گناہ کو جانتا ہے؟ اتعرف ذنبا کذا. وہ پاس بیٹھا ہوا بندہ اللہ کی بات سنے گا اور خاموش بیٹھا رہے گا. پھر اللہ پوچھے گا اتعرف ذنبا کذا، آپ نے اس گناہ کو جانتا ہے جو تو نے کیا تھا؟ 3-4 بار اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو یاد کرا کے نا تو اس سے پوچھے گا اتعرف ذنبا کذا اتعلم ذنبا کذا، اپنے فلاں گناہ کو جانتا ہے، اپنے فلاں گناہ کو تو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے؟ تو وہ شخص اپنے دل کے اندر گمان کرے گا یہ تو وہ گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ میں نے کیے تھے، جو میرے نزدیک گناہ ہی نہیں تھے. اللہ ان گناہوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ابھی تو وہ بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. تو وہ سہم کر، پریشان ہو کر، پشیمان ہو کر، غم زدہ ہو کر، سزا پانے کی جو اس کے اندر ایک بات ہوگی اس کو لے کر وہ تھوڑا سہم کر بیٹھے گا. ابھی تو چھوٹے گناہوں کی باری آئی ہے، اللہ ابھی بڑے گناہ پوچھے گا. تو جب اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا نا کہ اللہ ابھی مجھ سے بڑے گناہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا جب میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے اور تجھے جنت دے دی ہے. یہ ہے میرے رب کی مغفرت، بخشش. لیکن کوئی طلب تو کرے نا، ہم تو طلب ہی نہیں کرتے. اور کیسی بخشش ہے، آخری حدیث پاک بیان کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، کتاب الانبیاء کی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. نبی پاک حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے نبی پاک سے، اور مسلم شریف کی بھی حدیث پاک ہے یہ. ان الاصحاب الکاف والرقیم باب ہے یہ بخاری شریف کا، اس کے اندر یہ حدیث پاک نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اپنی اولاد کو وصیت کی. وصیت کیا کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں، میری روح میرے جسم سے نکلے، تو کیونکہ میں نے زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، تو تم ایسے کرنا کہ میری روح نکلنے کے بعد میرے جسم کو آگ کے اندر جلا دینا. اس کو جلا کے پھر جب جسم جل جائے، کوئلہ بن جائے، تو پھر اس جسم کو آپ نے پیس کر راکھ بنانا ہے. راکھ بنا کر جب وہ راکھ بن جائے تو پھر اس راکھ کو آپ نے ہوا کے اندر اڑا دینا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ اس نے وصیت کی اپنی اولاد سے، تو اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا. جب وہ مر گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، تو اولاد نے اس کے جسم کو جلا دیا آگ میں رکھ کر، پھر اس کی جو کوئلہ بنا ہوا تھا اس کو پیس کے راکھ بنا دیا، پھر راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا. کام ختم ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ ہوا نے اس کی راکھ کو اڑا کر تجھ پر پھیلا دیا ہے، بکھیر دیا ہے. میں رب تجھے حکم دیتا ہوں اس کی راکھ کو اکٹھا کر، جمع کر. اس کی راکھ کو جمع کیا گیا. زمین نے ساری راکھ جمع کر کے اللہ کے سامنے رکھ دیا راکھ کو. تو اللہ نے حکم دیا کہ اب پہلے کی طرح یہ انسان اور جسم بن جائے. وہ ساری راکھ جمع ہو گئی. اللہ کے حکم سے اب وہ پورا جسم بن گیا، انسان بن گیا. جب انسان بن گیا نا تو اللہ نے پھر پوچھا اے میرے بندے بتا نا یہ سارا عمل تو نے کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے یا رب، اپنے آپ کو آگ میں جلوا کر، راکھ بنوا کر، خاک کے اندر اڑا کے
میرے ذہن کے اندر، میرے قلب کے اندر یہ بات تھی کہ اگر تو نے مجھے پکڑ لیا نا، میں نے گناہ کیے ہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، اگر تیرے قبضے میں آ گیا، تیرے قابو میں آ گیا نا، تو پھر تو مجھے ایسی سزا دے گا جیسی سزا تو نے کسی کو نہیں دی۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے عمل کیا ہے کہ تیری پکڑ سے باہر نکل جاؤں۔ اور اس بندے کو کیا علم کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، بھلا اس سے بھی کوئی فرار اختیار کر سکتا ہے؟ یہ اس کی غلطی تھی، اس کا کفر تھا اس بندے کا، کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کی پکڑ سے باہر چلا جاؤں گا، نکل جاؤں گا۔ اللہ کی پکڑ سے کون باہر نکل سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کی مغفرت دیکھو، بخشش دیکھو۔ پوچھا بندے یہ تو نے کیوں عمل کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں ادھر آؤ، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، بے خوفی میں گزاری ہے، اب یہ مجھ سے خوف کر رہا ہے اور میں خدا اس کی بخشش کرتا ہوں، اسے جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہ ایسی بخشش ہے میرے رب کی، کوئی انسان ایک بار ایک آنسو بہا کر تو دیکھے اس کے ڈر خوف کی وجہ سے، دیکھو پھر اس کی بخشش، اس کی رحمت کس طرح جوش مارتی ہے۔ اور یہ تو ماہ رمضان دیا ہے اس نے ہمیں، ماہ رمضان دیا ہے، روزے دیے ہیں، اور پھر پہلا عشرہ دیا، پھر دوسرا عشرہ دیا، اور پھر محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دے، روزے داروں سے کہہ دے کہ دوسرا عشرہ دیا جا رہا ہے، یہ مغفرت ہے، بس تم رات کی تنہائی میں بیٹھ کر ایک آنسو تو بہا کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، دیکھو پھر میری رحمت کے دروازے، میری بخشش کے دروازے تمہارے لیے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی بڑھ کے اس کی مغفرت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پر شرط ایک ہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کوئی انسان اپنی نیت لے کر، عزم مصمم لے کر ایک بار اس کی بارگاہ میں توبہ تو کرے، استغفار تو طلب کرے، پھر دیکھو اس کی رحمت کس طرح جوش مارتی ہے، اس کی بخشش کس طرح جوش مارتی ہے۔ اللہ بخشنہار ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ ہمیں چاہیے، اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ، آج ہم پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، بیماریاں اور پھر وائرس، طرح طرح کی وبائیں، پھر جو حالات ہو چکے ہیں، ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے امام، ان کے پاس ایک شخص آیا، مجلس لگی ہوئی ہے، حضور بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو ایک دوسرا شخص آیا، حضور مال نہیں ہے، رزق نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، کوئی پیسہ نہیں رہا پاس، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، سلام پیش کیا اور عرض کی حضور اولاد نہیں ہے، پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ تو جو مجلس میں بیٹھا ہوا شخص، اس نے کہا حضور جس کے پاس رزق نہیں تھا اس کو بھی یہی ایک وظیفہ، جس کے پاس اولاد نہیں تھی اس کو بھی یہی وظیفہ، جس کے پاس سکون نہیں تھا اس کو بھی یہی وظیفہ، جو پشیمان تھا اس کو بھی یہی وظیفہ۔ آپ نے فرمایا تم سورہ نوح نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا ہے 10، 11 اور 12 آیت کے اندر کہ جب بھی تم پر دکھ پہنچے، مال تنگ ہو جائے، اولاد تنگ ہو جائے، تو تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ آج بھی امت کے لیے حضرت امام زین العابدین کا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ امت اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے، انہیں لوٹی ہوئی دولت بھی مل جائے گی، چھینا ہوا سکون بھی مل جائے گا، اور جو وہ چاہتے ہیں انہیں سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کوئی اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں تمنا تو کرے، استغفار تو کرے۔ یہ حضرت امام زین العابدین نے اپنے نانا کی امت کو پیغام دیا ہے کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ،
تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔